وہ اور دعا یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی مشی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آج ان دونوں کا ایڈمیشن کروانے آیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، یہ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ مجھے میٹنگ پر بھی جانا ہے، آلریڈی لیٹ ہوں، اللہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کے سامنے گاڑی آ کر رکی تھی۔ مشی اور وہ دونوں گاڑی سے اتری تھی۔ اتنی دیر مشی، تمہیں پتہ ہے کتنا لیٹ ہو گیا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر مشی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے۔ اس دشمن جان پر نگاہ غلط بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے ارے ایسے کیسے چلو، اپنی زوجہ محترمہ سے تو ملے۔ دعا نے ہاتھ پکڑ کر اسے فجر کی طرف موڑنا چاہا۔ دعا کسی فضول حرکت کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا اس سے اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اور دعا کا منہ لٹک گیا تھا۔ فجر بھی مریل قدم اٹھاتی ان کی ہم نواحی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جانتی تھی وہ ایسا ہی سفاک ہے، مڑ کر نہ دیکھنے والا، غلطی کو معاف نہ کرنے والا، بٹھاتا تو سر پر بٹھا لینا، اتارنا تو جوتے کی خاک برابر بھی نہ سمانا۔ ایسا ہی تھا اس کا عزیز، پل میں چھاؤں جیسا، پل میں دھوپ، پل میں نرم، پل میں صحت جان۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا تھا انہیں ایڈمیشن پروسیس پر۔ وہ باہر نکل رہے تھے کہ اچانک فجر کا پاؤں مڑا تھا اور وہ دڑم سے نیچے گری تھی۔ اور وہ تو دیکھ کر بھی انجان بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ عزیز بھائی، مشی نے اس کو سنبھالتے ہوئے آواز دی تھی۔ جلدی آ جاؤ یار، اس نے جھنجھلاتے لہجے میں کہا تھا۔ چلتے چلتے یار عزیز بھائی، فجر کے پاؤں میں مورچائی ہے، وہ نہیں چل پا رہی۔ اس بار دعا بولی تھی تو میں کیا کروں، سب ڈرامے ہیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے بیزار نظروں سے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پر بیٹھی درد کی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ سچ میں عزیز بھائی، شی از ہرٹڈ۔ ان سے نہیں اٹھا جا رہا۔ مشی کو اس کی بے رحمی پر غصہ آیا تھا۔ جو ہٹ کرنا جانتا ہونا اسے ہٹ نہیں ہوتا مشی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، بھائی ناٹ میں اگر کوئی جھگڑا ہے بھی تو تقریب میں آپ کو ان کا ساتھ اٹس اوکے دعا ہی کین مینیج۔ فجر نے دعا کی بات کاٹتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور درد کی شدت سے کرا کر رہ گئی تھی۔ اسے اٹھا نہیں کیا اور یہ دوسری بار تھا جب وہ گری تھی اب کہ اس کے بازو پر بھی رگڑ لگی تھی۔ ڈرامے دعا، پارکنگ سے گاڑی نکال رہا ہوں، پہنچو۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے کانوں میں مشی کی آواز سنائی دی، جو شاید کسی لڑکے کو ہیلپ کے لیے بول رہی تھی۔ اور یہ سننے کی دیر تھی۔ عدنان حیدر شاہ نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ برداشت ہی کب تھا عدنان حیدر شاہ کو کہ اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے۔ کہنے اور سونپنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ کہہ تو چکا تھا کہ ہر حق سے دستبردار ہو گیا ہے، مگر اس کے حق سونپنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک ڈانس کی کیفیت میں اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور مشی اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ جو خود سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چھوئے گا نہیں، سارے وعدے، سارے مرہم جاگتا بار کے تھے۔ عجیب دکھ ہے، ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر ہے۔ عجیب دکھ ہے، ہمارے حصے کی آگ اڑو میں بٹ گئی۔ فجر نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں باندھ کی تھی، مگر اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بے شک اس کے رونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، بے شک اس کے آنسو عدنان کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر مڑا تھا۔ اس کے گلے میں پہنی چین اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکی تھی۔ دونوں کے چہرے کافی حد تک قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کی جگہ محسوس ہوئے تھے۔ عدنان نے ہاتھ بڑھا کر بٹن میں سے چین نکالی، دونوں کے ناک قریب تھے۔ ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے اسے اور قریب کیا تھا اور اس کی سانسیں انہیل کی تھی۔ ایک یہی تو اس کا فیورٹ کام تھا، اس کے سانسوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنا۔ نم آنکھوں سے اس نے فجر کو دیکھا تھا اور گاڑی میں سے نکلا تھا، اور وہ تو اس کے لمس سے ہی جی جان سے لرزی تھی۔ دعا ساتھ چلو گی، وہ چاہتا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اپنی دوست پلس بابی کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ نہیں بھائی، میں فجر کے ساتھ جاؤں گی، آپ آفس جائیے، اوکے، دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ بی کیئرفل، تمہاری لندن کی سڑکیں نہیں ہیں۔ فجر نے دعا کو ڈرامے کی سیٹ سنبھالتے دکھا تو کہا، ڈونٹ وری ڈیئر بابی، یہ جو آپ کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے کوئی، وہ میں توڑنے کا پورا ارادہ رکھتی ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کری۔ اتنی تیز گاڑی چلا رہی تھی کہ دوبارہ گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اترو نیچے، میں چلاؤں گی۔
مشی نے اسے کہا تھا یار بدی ہمیں گھر جانا ہے ہاسپٹل نہیں. مشی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا یار مشی تم اتنی ڈرپوک. اور یہ لگی گاڑی زور سے کسی کی گاڑی میں اور یہ ٹوٹی ہیڈ لائٹس. اس سے پہلے کہ جس کی گاڑی تھی وہ نکلتا باہر 2 منٹ سے پہلے باہر نکلی تھی اور اس پر 4 دوڑی تھی. اے مسٹر تمیز نہیں کہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. توڑ دی نہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس. اتنے بڑے بڑے ڈیلے کا ڈیکوریشن کے لیے سجائے ہوئے تھے. تو بڑے پر اے یو ایک تو غلطی بھی کی اوپر سے الٹا مجھ پر بھڑک رہی اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جاہل عورت. سامنے والے نے سن گلاسز اتار کر غصے سے کراتے ہوئے کہا اے یو عورت کسے بولا ٹھڑکی بوڑھے. دعا کی تو عورت کا سن کا ہی تب چڑھ گئے تھے تمہیں میں کہاں سے بوڑھا لگتا ہوں. وہ پھر سے کرایا تھا چل یار دفعہ کر. علی نے گاڑی سے اتر کہا دکھا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا جہاں سے میں تمہیں عورت لگتی ہوں. اس نے مجھے چھوٹی سی ناک پھلا کر کہا تھا اب کھڑے کھڑے مجھے اپنا بوڑھا تھوبڑا دکھانے کی بجائے میرا نقصان بڑھو. اس نے پھر سے اپنی زبان چلائی تم بڑھتا ہوں تمہارا نقصان. میں ہادی کو تو اس کی گھڑ شانی پر تب چڑھی تھی. یار بدی انف اب اس جنگ کے میدان میں حصہ لینے. مشی بھی گاڑی سے نیچے اتری تھی. تم اچھا تو تم اس تیز کام کی پارٹنر ہوں تبھی میں کہوں تمہاری زبان بھی تیز کام ایکسپریس کی طرح پٹی پر دوڑی کیوں جا رہی ہے. علی نے مشی کی شکل دے کر دعا کی چلتی زبان پر طنز کا تیر مارا. تم جانتے ہو اسے. ہادی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ فجر کے گھر کی کوئی سرونٹ ہے. علی نے وکرا شوشہ چھوڑا تھا جبکہ ہادی تو مشال کاظم کو لے کر پہلی نظر میں پہچان چکا تھا. اس کا غصہ منٹوں میں اڑا تھا. سرونٹ کو دل کھول کر ہنسا تھا. ہادی بھائی علی بھائی دعا اور مشی دونوں کے سائڈ پا ہونے سے جب فجر کو ہادی علی کی شکل نظر آئی تو اس نے ان دونوں کو آواز دی تم یہاں کیا کر رہی ہو. ہادی اور علی اس کی طرف بڑھے تھے. یار پاؤں میں موچ آ گئی ہے کیوں کر رہے ہو آپ چاروں. اسے شدید درد تھا. وہ نقاہت زدہ لہجے میں بولی میرا بچہ ڈرائیور دے کر رکھا کرو. اچھا سا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو. اس نے فجر کو دیکھ کر کہا وائی مسٹر ڈرائیور. کسے بولا. دعا حیدر شاہ نام ہے میرا. میں تم جیسے لوگوں کو ڈرائیور رکھ سکتی ہوں. دعا نے انگلی کو اٹھاتے ہوئے کہا کیا 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 کہا تم نے. ہادی اور علی اس کے بورے نام پر ٹکے تھے. جی بھائی عزی کی بہن ہے یہ دعا. فجر نے مسکراتے ہوئے کہا فجر یہ ہادی اور علی ہیں. اس نے اطلاع دی تھی اور وہی دعا کا رنگ اڑا تھا کہ اگر ان دونوں نے عزی بھائی کو بتا دیا کہ میں نے گاڑی ٹھوکی ہے تو وہ تو اس کا کبھی سپنا پورا نہیں ہونے دیں گے. روزانہ صبح گاڑی خود چلا کر ڈرائیو یونیورسٹی جانے کا. اور یہ نمونہ اتنا بڑا ہو گیا. اسے ہادی کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوئی. دل تو کیا تھا کہ اسے تکا کر جواب دے مگر پھر چپ ہو گئی تھی. اور یہ سرونٹ. علی نے مشی کی طرف دانتوں کی نمائش کرتے دیکھا کہا خدا کا خوف کرے بھائی شی اس مشال کاظم چہابیہ کی اور کاظم انگل کی بیٹی. فجر نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا اور مشی پیر پٹھے تھے. علی کی طرف ہونہار نظروں سے دیکھتی گاڑی میں بیٹھی. میں چھوڑ آتا ہوں ان کو تم واپس پہنچو. علی نے ہادی کو کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. تم بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ یار اڑ کر جانے کا ارادہ ہے عورت کا. ہادی نے جاتے جاتے پھر اسے چھیڑا تھا تم بھائی کے دوست نہ ہوتے نہ تو اس ٹائم کسی ہسپتال کے بیڈ کی ایمرجنسی وارڈ میں اپنی آخری سانس لے رہے ہوتے تم. انہوں نے ایک لفظ چھپا چھپا کر ادا کرتے ہوئے کہا اور جا کر فجر کے ساتھ بیٹھ گئی. وہ ساری رات اس کشمکش میں سوتی رہی کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالے. اللہ نے فجر کی طلاق کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی تھی. وہ کل سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اس لیے انہوں نے فجر سے بھی طلاق کے پہلے نوٹس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی غصے میں آ کر کوئی نہایت قدم نہ اٹھائے. تب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. کل سے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کری تو اپنی سوچوں میں گم تھی. وہ جب دروازے پر دستک ہوئی آدھا انہوں نے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے کہا السلام علیکم نبی. ندا بیگم نے ان سے پیار لیتے ہوئے کہا آئی ایم سوری نبی آپ سے بہت شرمندہ ہوں. میری اولاد ہی میرے اختیار میں نہیں ہے. میں کیا کروں کیسے یہ سب ہونے سے روکوں. وہ بے بسی کی انتہا پر تھی. ادھر میرا بچہ رونا مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے. میں کیا کروں نبی سب کچھ ڈوب رہا ہے. ہمارا گھر ڈوب رہا ہے. ہمارے بچوں کی خوشیاں. اگر عزیز نے فجر کو چھوڑ دیا تو میں فجر کی مری ماں کو روزے محشر کیا جواب دوں گی. نبی پلیز یہ سب ہونے سے روک دے پلیز. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی. میری جان مجھ پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کمزور لہجے میں تسلی دی تھی حالانکہ وہ خود چور نہیں تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اذلان کے ارادوں سے نبی. انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو وہ سب ٹھیک کر دیں گے. بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا
علی ان تینوں کو گھر چھوڑ گیا تھا تو وہ اور مشی اسے مرچان دے کر آرام کا کہہ کر مشی کے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ ابھی لیٹی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کسی کے لمس ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں بھی پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ نو اذلان، اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کی گردن میں منہ دے کر اس کی گردن پر پرہدر لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ اذلان اپنے لمس چھوڑتے چھوڑتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا پاؤں پکڑ کر ایک سائڈ کو جھٹکا تھا اور وہ درد کی شدت سے کڑا کر اس کے گلے سے لگی تھی۔ میں یہ نہ کرتا تو تم ساری رات درد میں رہتی اور تمہیں درد میں دیکھنا اذلان حضرت شاہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب اس کے پاس سے اٹھ کر اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ تم چاہے جتنے مرضی زخم دے دو مگر تمہاری محبت اور تمہاری عبادت میں شراکت داری کسی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے حصے کی محبت کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ تم سے جدا ہونا مقدر میں تھا تو یہی صحیح، یہ آخری ہوس زدہ لمس تھا اذلان حیدر کی دونگیا محبت کا، کیونکہ ایک یہی کام نہیں کر سکتا کہ تمہیں تکلیف میں دیکھوں۔ الوداع، اس کی پیشانی چوم کر وہ جا چکا تھا۔ ہاں بول جنگلی، کیوں بلایا ہے؟ ہاتھی نے علی کے آفس میں گھستے ہوئے کہا۔ بہت یاد آ رہی تھی بندر کی، اس لیے اس نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا۔ ہائے میری لیلا، منہ اس نے دور سے فلائنگ کس اچھالی تھی۔ بلفنگی بازی نہ کر، بڑا سیریس سے ٹاپک ڈسکس کرنے کے بلوائے ہے۔ اپنی تشریف چیر پر چپکا کر میری بات دھیان سے سن۔ علی نے اسے سکون سے بیٹھنے کا کہا تھا۔ اسی لمحے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے فون اسپیکر پر کیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے عامر صاحب؟ سلام کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ سر رپورٹ یہ ہے کہ ان کے پلان کے مطابق کل مس فجر نے مسٹر ارحم سے ملنے جانا تھا مگر وہ نہ آ سکی، اس لیے ان کا پلان فلاپ ہوا کل کا، مگر وہ آج کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ یا تو وہ مس فجر کو ان کے گھر سے اغوا کر کے کروائیں گے یا پھر وہ خود ان تک پہنچے گی۔ اس نے ساری تفصیل دی اور اس کی تفصیل سن کر ہادی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ناسمجھی سے اس نے علی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سب میں مسٹر حمدانی بھی شامل ہے۔ سر میں شور نہیں ہوں مگر مسٹر ارحم یہ سب اکیلے نہیں کر سکتے کسی بھی سپورٹ کے بغیر۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، جیسے ہی کچھ غلط لگے یا کچھ گڑبڑ لگے تو آپ مجھے سب سے پہلے انفارم کریں گے۔ اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ تو ارحم پھر سے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہادی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ صرف ہڈی نہیں، وہ دونوں کو نقصان پہنچانے کا بھی سوچ رہا ہے، اسپیشلی فجر کو۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ 5 سال پرانے واقعے سے بھی ان دونوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ علی نے دیوار پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ تو نے ازی کو بتایا یہ سب؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم دو شور ہو جائیں۔ ویسے بھی جیسے وہ چال باز ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی بعید نہیں۔ وہ ہنوز دیوار کو گھور رہا تھا۔ اگر ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے والے ارحم اس کے باپ ہیں آسین کے سام، تو ان کو کچلوں گا میں خود، ہادی نے نفرت سے کہا تھا۔ اب کیا پلان ہے؟ تم بس ریڈی رہنا، فجر اور شاہوز دونوں پر نظر رکھوائی ہوئی ہے، کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو کال کروں گا میں تمہیں، اس نے ہادی کو کہا تھا۔ اسوا ڈرائیور سے کو گاڑی نکالی۔ ندا بیگم کے جانے کے بعد انہوں نے اسوا خالہ کو بلا کر کہا تھا۔ ندا بیگم کو سمجھا بجھا کر بیچ چکی تھی وہ، اور اب وہ کسی اگلے لاحقہ عمل کے لیے سوچ رہی تھی۔ بی بی جی گاڑی تیار ہے، اسوا خالہ نے اطلاع دی تھی۔ وہ شانوں پر چادر لیے بیگ لیے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ابراہیم انڈسٹریز چلو، انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو کہا تھا۔ مجھے اذلان حیدر شاہ سے ملنا ہے، انہوں نے ریسیپشنسٹ کو بتایا۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ اب بولیے نا بھی ملنا چاہتی ہیں ابھی اور اسی وقت؟ جی آپ جا سکتے ہیں، ریسیپشنسٹ نے اطلاع دی تھی۔ وہ اس کے روم کے باہر کھڑی تھی، خود کو کمپوز کر کے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا، کسی باادب روٹھے بچے کی طرح۔ اگر وہ ان کا لمس پانے کو بے قرار تھی تو وہ بھی کم بے قرار نہ تھا۔ کیا تم اپنی انابی کو معاف کر سکتے ہو حاجی؟ انہوں نے بیکی آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کیے تھے اور وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا تھا اتنی شدت سے کہ ان کے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے آغوش سے لپٹا آنسو بہا رہا تھا۔ 5 سال بعد تو یہ مہربان لمس نصیب ہوا تھا اسے، اور ان کو 5 سال بعد اپنے بیٹے اور پوتے کے ملے جلے لمس نے زندگی بخشی تھی۔ کتنی دیر ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہاتے رہتے۔ انابی کو معاف کر دو عزیز جان، انابی آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہے، انہوں نے اس کے الگ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، اس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اب وہ انہیں لے گا آفس میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ 5 سال ہر لمحے میں تمہارے لمس کو ترسی ہوں، تمہیں ایک بار بھی اپنی انابی کو یاد نہیں آئی؟ اب بھی میں نہ آتی تو تم تو شاید میرے مرنے پر۔ پلیز انابی ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم رہے۔
انہیں آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ناراض ہونے کا بھی حق رکھتے ہیں، مجھے پورا حق ہے آپ سے ناراض ہونے کا۔ انہوں نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جن سے پیار ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے کا حق رکھا جاتا ہے، تعلق توڑنے کا نہیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے کبھی بھی آپ سے تعلق توڑنا نہیں چاہا، آنا بھی میں آپ سے چاہ کر بھی تعلق نہیں توڑ سکتا، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، پھر فجر سے کیوں تعلق توڑ رہی ہو؟ تم ناراض ہو سکتے ہو، حق ہے تمہارا، اس سے تعلق مت توڑو پلیز اذلان، میرے باغ کے پھولوں کو مت کچلو، میں نے بہت محنت کی ہے اس کو سجانے میں، انہوں نے محنت کی تھی، تو آج بھی آپ اس کی وکیل بن کر آئے ہیں میرے پاس، آج بھی آپ کو میرا اور اس کا ختم ہوتا تعلق یہاں کھینچ کر لایا ہے، آپ میری محبت میں نہیں آئے ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ چھوڑے تھے، میں تم دونوں کے رشتے کی وکیل بن کر آئی ہوں، اگر وہ میرا دل ہے تو تم میری دھڑکن ہو۔ بھی دل اور دھڑکن جدا ہو سکتے ہیں، تم کیسے چھوڑ سکتے ہو اسے؟ تمہیں پتہ کیا حالت تو ہوئی تھی میری، وہ نوٹس پڑھ کر تم نے مجھے مار دیا تھا اذلان، میں جانتی ہوں میں کیسے تم تک پہنچی، انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا رشتہ نبی؟ وہ رشتہ جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا، وہ رشتہ جو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود پچھلے 5 سالوں سے میں ان باپ بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، یہ میری اس سے محبت تھی، اور وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کہے کہ اس کو اس کے شوہر کا لمس ہوا سے زیادہ لگتا ہے، اور میں نے اسے نوچنے کے لیے نکاح کا ڈھونکنا چاہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے پوچھیا نبی، میں یہ سب سن کر بھی ابھی تک زندہ کیسے ہوں؟ مجھ سے پوچھیا نبی، میری تکلیف کا ہے اندازہ آپ کو؟ میں پور جل رہا ہوں، اس کے لفظ برچیوں کی طرح مجھے کاٹ رہے ہیں، جب آپ کی اپنی محبت آپ کے سامنے آپ کے جذبوں کو پامالی کرے تو زندگی کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ نام آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ مجھے گوارا نہیں یہ سب نبی، میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں گا تو آپ کی پوتی کو سکون آ جائے گا، میں بھٹک رہا ہوں در بدر، مجھے سکون نہیں آتا، ایک پل ایک لمحے کا بھی اس کی تکلیف اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ نہیں میری جان نہیں، اس کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل ہول اٹھا تھا، اتنا درد لیے ان کا بچہ در بدر پھر رہا تھا۔ تم اس کی باتوں کو دل پر کیوں لیتے ہو؟ تم جانتے ہو جذباتی ہے، اسے میں کچھ بھی بول دیتی ہے اسے نہیں پتہ چلتا، تم سمجھدار بن جو اس پر غصہ اتارنے پر اسے کسی غیر کے لیے مت چھوڑو۔ انہوں نے اس سے گزارش کی تھی، آپ ابھی بھی اس کی سائے لے رہی ہیں، بچی نہیں، وہ جیتے جاگتے انسان کے جسم سے روح نکالنے کا ہنر رکھتی ہے، وہ بچی نہیں ہو سکتی وہ، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں وہ غیروں کے ساتھ خوش ہے تو خوش رہے۔ اس نے میرے بسی کے انتہا پر کہا تھا، بسی میں تمہاری پاؤں، وہ آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کی جگہ یہاں ہے نبی، میرے سینے میں دھڑکتے دل میں آپ میرے سر کا تاج ہو، اگر آپ چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی اسی ذلت میں گزاروں کہ میں ایک حوث پرست انسان ہوں تو میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ اس نے انہیں خود میں بیندتے ہوئے کہا تھا، میری آج رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، خواہش تھی تم سے ملنے کی مگر تم نہیں آئی، کوئی بات نہیں۔ اس نے ارحم کا میسج پڑھا تھا، میں آدھے گھنٹے تک پہنچی ہوں۔ اس نے بیک میسج کیا تھا اور اٹھ کر 2-3 قدم چل کر دیکھا تھا، اس کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا۔ تھینک یو عزیز، اس نے دل میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا ڈرائیور کے ساتھ۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمدانی ہاؤس میں تھی، وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارحم ہمدانی انکل، اس نے سب کو آواز دی تھی۔ دور تک اسے کوئی نوکر نظر نہیں آیا، ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور وہ لہرا کا زمین بوس ہوتے بچی تھی کہ کسی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ احمد صاحب کی فیملی ہیں آپ سے ملنے، ملازمہ نے بڑی ماما کو آ کر اطلاع دی تھی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے میں آتی ہوں۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا، جی السلام علیکم۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو احمد کے پاپا ماما نے کھڑے ہو کر سلام کیا، جی کیسے ہیں آپ صاحب؟ بڑی ماما نے پوچھا، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ احمد کی ماما نے جواب دیا تھا، میں بھی ٹھیک، شکر ہے مالکہ۔ آپ یہ لینا؟ ملازمہ کی چیک کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا، جی لے رہے ہیں، اصل میں ہم آپ کے پاس ایک عرض لے کر حاضر ہوئے تھے۔ احمد کے پاپا نے کہا، جی حکم بھائی صاحب۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، ایکچولی ہم کشمش کے لیے احمد کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارے جذبوں کی قدر کریں گے۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ آپ کے جذبوں کی قدر کرتی ہوں بھائی صاحب، کشمش کا رشتہ تو بچپن میں ہی بیمو سے ہو گیا تھا، بس آفیشیل اناؤنسمنٹ رہتی ہیں، وہ بھی رات کو ندھی اور حیدی آ گئے ہیں تو میں اس جمعے کو ایک پارٹی ارینج کر کے کر دوں گی۔ آئی ایم سوری، اگر اس کا رشتہ نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور سوچتی، احمد تو بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے گا۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ جی کوئی بات نہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، ویسے بھی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ تو خدا کے راز ہیں،
اللہ پاک بیمو کشمش کا جوڑا کامیاب کر انہیں بھی خوش رکھے آباد رکھے۔ احمد کی ماں نے دعا دی۔ جی بہت شکریہ، بڑی ماما نے بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ اپنے تئیں تو انکار کر چکے تھے، مگر وہ دل میں یہ سوچی تھی کہ اگر حیدری کی طرح بیمو نے بھی انکار کر دیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سر پر ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی اور ارحم نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے کر آیا تھا، اسے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کے پیچھے ہمدانی صاحب بھی اس کے کمرے میں آئے تھے۔ پاپا آپ تو بتا دیں آخر پلان کیا ہے؟ وہ اسے لٹا کر پیچھے ہوا تھا۔ ابھی تم اسے نیچے والے بیسمنٹ میں لے کر جاؤ گے، پھر وہاں سے ٹھیک 15 منٹ بعد تمہیں میرے لوگ چودھری ذاکر کی حویلی چھوڑ کر آئیں گے۔ وہاں تم 3-4 گھنٹے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو گے، اپنے دل کے ارمان جی بھر کر ٹھنڈا کرنا، اور پھر تمہیں وہاں پر ایک خیالی ریسیو کرنے آئے گا۔ تم اس کے ذریعے ایران پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی انتہائی نیچ پلان بتایا تھا، لیکن تم اس کا استعمال اس کے ہوش میں نہیں کر سکتے۔ اس کو ڈرگز دو گے تم، اور ایک اور بات، اس کے ساتھ گزرے ایک ایک پل کو تم کیمرے کی آنکھ میں قید کرو گے۔ اس کے لیے ڈریسنگ روم میں موجود ہوگی جو تم خود اس کو ویئر کرو گے، اور اس کی بنائی ہوئی ویڈیو ہمارے بہت کام آئے گی۔ ایک تو شاہ ہاؤس کی عزت اچھالنے کا اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملنے کا، اور دوسرا ان ویڈیوز کو دیکھ کر اللہ نے سے اطلاق دے دے گا، پھر جب تک دل کرے اسے کھیلنا، پھر اسے مار کر پھینک دیں گے۔ ہمارے کس کام کی یہ؟ انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ پاپا، آئی لو یو، یو آر گریٹ۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا تھا، ان دونوں کو ایک نسوانی آواز نے اپنی طرف کھینچا۔ فجر ویئر آر یو؟ فجر یہ کون ہے؟ نوکروں کو تو سب کو چھٹی دے چکا تھا، پھر یہ کون ہے؟ اس ٹائم ہم تینوں کے علاوہ اس گھر میں، ہمدانی نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا، اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس جانب قدم بڑھائے، اور ہم بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ نہیں تم اس کے پاس رکو، میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ خود آگے بڑھ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ میری کزن بابی۔ وہ فجر جہاں آئی تھی، اپنے پیچھے سے ایک دم آواز آنے کی وجہ سے وہ پوری طرح ڈر گئی تھی، اس لیے پلٹتے ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگی، یہاں تو کوئی نہیں آیا، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے وجود پر نظر گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ 18-19 سال کی لڑکی، خوبصورت قد کاٹ، بڑی بڑی آنکھیں اور گوڑی سفید رنگت لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے شیطانی دماغ نے فوراً سے پہلے کوئی نیا لاحقہ عمل تیار کیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے خود انہیں اسی گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آپ انہیں بلائیے، ہمیں گھر جانا ہے، انہیں نرم لہجے میں کہا، جبکہ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ہمدانی کی نظر اس کے جسم کے ہر نقش کو گہری ہوتی دیکھ لی تھی۔ آئس کلر کی شارٹ فراک پر جینز اور دوپٹے کے بغیر وہ اس کے نسوانی حسن متاثر ہوا تھا۔ مشال قدموں ان کی گندی نظر سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ مشال کاظم، تو تم کاظم شاہ کی بیٹی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ واہ کیا بات ہے، شکاری کے پاس آ گیا شکار ہونے، آج کا دن ہی بہت اچھا، ہاں ہاں ہاں۔ انہوں نے اسے بازو سے دبوچ کا کھینچا تھا۔ دیکھیے انکل، مجھے گھر جانا ہے، فجر کو بلوا دیں۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ایسے کیسے گھر جانا ہے؟ اتنا ٹائٹ مال خود چل کر آئے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بننے کی تمہاری بھی ویڈیو بنے گی، تمہارے باپ کو دکھانے کے کام آئے گی، پھر وہ میری ہر بات مانے۔ انہوں نے حباسہ زدہ لہجے میں کہتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ وہ کسی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن کے پاس ہاتھ کا ایک محسوس رگ دبائی تھی، جسے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج تو باپ بیٹے کی موجیں لگ گئی ہیں، یار مزہ آئے گا۔ انہوں نے اس کو گول میں اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم نے گھر رشتہ بھجوایا تھا؟ کشمش کے لیے اس نے احمد کے آفس پہنچ کر اسے گریبان سے پکڑ کر غصے سے کہا۔ اس کو جب سے پتہ چلا تھا اس کے تن بدن میں آگ لگے تھی، یعنی جو کشمش کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا، وہ واقعی اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے تو اس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ بیمو کا ہون کھول رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ احمد تو اس کی حرکت پر سٹپٹا گیا تھا۔ تمہیں میں نے دوست سمجھا اور تم کیا نکلے؟ میری ہی گھر کی عزت پر غلط نظر رکھ کر بیٹھے یاسین کے ساتھ۔ انہیں غراتے ہوئے کہا تھا، تم غلط سمجھے ہو، ایسا کچھ نہیں، میری بات تو سنو یار۔ اس نے اپنا لہجہ حتمی المکان نرم بنایا تھا، حالانکہ غصہ سے بھی بہت آ رہا تھا۔ کیا سنو میں؟ ہاں، دل کر رہا ہے تمہیں گولی مار دوں، میری عزت پر نظر رکھنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غصے سے داڑا تھا۔ میں کیوں رکھوں گا نظر یار؟ اس نے اپنے گریبان چھڑوایا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ماما پاپا کب گئے تمہاری طرف، میں خود ان سے بہت ناراض ہوں، مجھے بتائے بغیر وہ کیسے کسی ایسی لڑکی کا رشتہ بیچ سکتے جسے میں پسند ہی نہیں کرتا۔
بھلا میں نہیں جانتا کیا کہ تمہاری کشمکش کو لے کر کیا جذبات ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، تم چاہو تو ماما پاپا سے کال کر کے پوچھ لو، میں نے نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے بے بسی والا لہجہ اپناتے ہوئے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیوں یقین نہیں کرے؟ تم جانتے ہو میں اپنی خالہ کی بیٹی انم کو پسند کرتا ہوں، اور ماما کے خالہ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، تو جب میں نے ماما کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ نہیں مانی اور تمہارے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ بس وہ جلد سے جلد میری شادی انم کی بجائے کہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے اپنا لہجہ دکھ بڑا کیا۔ سیڈ نہ ہو، ہم منائیں گے مل کر آنٹی کو۔ اور سوری یار، میں نے تجھ پر شک کیا۔ بیمو نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، تیری جگہ میں ہوتا تو یہی کہتا، مجھے تیری کشمکش سے محبت پڑ ہے۔ اس نے مکھن لگانے کی حد پار کی تھی۔ تھینک یو یار، بیمو نے تشکر ہے میرے لہجے میں کہا، جبکہ احمد کا دماغ کچھ اور ہی نئی چال بننے لگا تھا۔ یار بدی، انفیکٹ علی کو اس کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، پھر اس کا ہونہار نظر سے دیکھنا اور گاڑی میں بیٹھنا، اس کی چمکتی سفید رنگت، نچلے ہونٹوں کے پاس تل، بڑی بڑی آنکھیں اور ان آنکھوں میں ناراضگی۔ علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مس تیز گام ایکسپریس، اس نے ہنستے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ کیا ہے بھئی، اب سونے بھی دو، کیوں اپنا اتنا کیوٹو سا فیس لے کر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہو؟ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جب سے اسے چھوڑ کر آیا تھا تب سے چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو مس مشال کاظم علی ارکمہان کے جذبے بھڑکانے کا فن ہے آپ میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور کوشن کو ہاں کیا تھا۔ اب یہ تو علی کو بہتر پتہ ہوگا کہ اس نے خیالوں میں میشی کو ہاں کیا تھا یا واقعی کوشن کو۔ ہاں ہاں ہاں، اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرے اسے عامر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی۔ مس فجر ہمدانی ہاؤس چلی گئی ہیں۔ وٹ، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے پیچھا کیا جس طرح اس سے پہلے ہم پیچھا کرتے ایک اور گاڑی ہمدانی ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اطلاع دی تھی۔ وٹ، کیا وہ نبی تھی؟ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا اور گاڑی کی کیز اٹھائی ہی تھی سائڈ ٹیبل سے۔ جی نہیں صاحب، وہ کوئی لڑکی تھی، ہم پیچھا کریں مگر ان کی گاڑیاں ہمدانی ہاؤس میں ہی داخل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نظر رکھیے، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اجلے میں کہتے فون رکھا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ گھر آ گئے تھے۔ پچھلے دنوں میں اسے حیدری نے بہت خوش رکھا تھا فارم ہاؤس پر۔ کبھی وہ اس کے لیے کھانا بناتا، کبھی اس کے لیے پھول لا کر کمرے کو سجاتا۔ ہر طرح سے اس نے محبت کا اظہار کیا تھا، ہر طرح سے اسے جتایا تھا کہ وہ کتنی اسپیشل ہے اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی سانسوں کے لیے۔ اور ندھی، وہ بھی تو پور ڈوبی تھی اس کی محبت میں، اس کے عشق میں۔ وہ آفس سے آئے تھے اور ڈائننگ روم میں بیمو احمد کو باتیں کرتا دیکھا تو وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو کشمکش مجھے مل گیا میرا بندہ یار، دیکھو آئی ایم ٹو مچ ایکسائٹیڈ۔ دیدی خوشی سے چہکتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز بال کھلے، جسم بھی گیلا، کپڑے بھی گیلے۔ وہ اپنے بندے کی ایکسائٹمنٹ میں اپنے حلیہ بھی بھول بھال گئی تھی۔ بیمو کی نظر پڑی تو اس نے نظر جھکا لی تھی، جبکہ احمد حواست سے دیکھ رہا تھا اور یہی دیکھ حیدی کی غصے سے رگیں تلنی تھی۔ وہ مجھے لگا کشمش یہاں ہے، میں اس کو اس کے روم میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر اس کی ایکسائٹمنٹ میں پلٹی تھی اور اب بھی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھی تھی کہ ایک جھٹکے سے کھینچ کا حیدی نے اسے بازو سے دبوچا تھا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے روم میں لا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹس ہرٹنگ، مجھے کشمش کو دکھانا ہے یہ سب۔ شٹ اپ، وہ غصے سے کر رہا تھا۔ حلیہ، دیکھا ہے تم نے اپنا؟ اس نے اسے مرر میں سے غصے سے دیکھا پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اپنے حلیہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ کیا وہ میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں، دوبارہ اس حلیے میں مجھے تم کمرے سے باہر نظر نہ آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری عزت کی طرف اٹھی کسی کی گندی نظر برداشت سے باہر ہے میری، آ رہی ہے تمہاری سمجھ میں؟ اس نے اس کے بال دبوچ کر ایک لفظ غصے سے چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھا تھا، اس کا ڈریس نکال کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ پکڑو اور چینج کر گیا اسے فوراً۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈریس پکڑی اور واش روم میں گھسی تھی۔ جلاد، اب کبھی بات نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا اور چینج کرنے لگی تھی۔ کدھر ہو تم؟ اس نے گاڑی پر بیٹھتے ہی ہادی کو کال کی تھی۔ گھر پر خیریت تو ہے نا؟ ہادی نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے یار، اذلان کو سے لے کر ہمدانی ہاؤس پہنچو، میں ادھر کے لیے ہی نکل رہا ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہادی، فجر ہمدانی ہاؤس جا چکی ہے، فجر کا پیچھا کرتے اس گھر سے ایک اور لڑکی ہمدانی ہاؤس پہنچی ہے۔ اب یہاں تو وہ مشال ہے دعا، اس نے پریشانی میں کہا تھا۔ ورڈ، یہ بیوقوف لڑکے، ہادی غصے سے کرایا تھا، تو پلیز پتہ کرو دعا کر پر ہے، اگر دعا کر پر ہے تو وہ ضرور مشی ہوگی، اس نے کرب سے کہا تھا۔ وہ کہ ہم پہنچ رہے ہیں، ہادی نے کہتے فون رکھا تھا۔
دعا اس سیو ابراہیم ہاؤس ہے۔ اسے ہادی کا میسج ملا تھا، علی نے قلب سے آنکھیں باندھ کی تھی، اسے سوچ کر بھی گن آئی تھی ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتا۔ ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف دشمن جان، جس نے ایک ہی ہونہار نظر سے اس کی دنیا الٹ پلٹ کر ڈالی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا، غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ جس دن سے اس نے اسے ڈانٹا تھا اس دن سے وہ اسے بات نہیں کر رہی تھی۔ ہادی کے آنے سے پہلے ہی وہ سو جاتی تھی، نہیں تو کشمش کے کمرے میں گھس جاتی تھی، اور اب وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا تو وہ اپنے کمرے میں آتی۔ آج پورا ہفتہ ہونے کو تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہی اس کی ناراضگی کو دور کر دے گی، مگر وہ الٹا اس سے ناراض ہوئی گھوم رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ روم میں آیا تو آج پھر اسے اس کا روم خالی ملا۔ انہوں نے کشمش کے روم میں چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ ندی، آج تمہارے سارے قصد بال نکالوں گا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ ہی اٹھا لیا تم نے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اب وہ ماما کے روم کے پاس سے گزرا تو اسے اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے تو منہ بنا رہتا اور جہاں دانت نہیں بند ہو رہے۔ انہیں خود کلامی کر کے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بڑی ماما کی گود میں سر کے لیٹی تھی، جب کشمش ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ندی روم میں انہیں دروازے میں کھڑے کھڑے کہا تھا، اور ندی کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا، مطلب پورے ہفتے بعد چلانے بعد کی تھی تو یقیناً اس کی خیر نہیں تھی۔ کیوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ انہیں لیٹے لیٹے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ جاؤ کشمش، تم ذرا ان کی بات سن لو، میں ماما کو، مجھے تم سے کام ہے۔ ندی، وہ دبے دبے غصے میں گڑایا تھا اور ندی کی جان فنا ہوئی تھی۔ جاؤ سن لو کیا کہہ رہے، اب کی بڑی ماما بھی بولی تھی۔ جی اب چلیے میں آتی ہوں، انہیں اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی مگر جان یہ سوچ کر ہی فنا ہو رہی تھی کہ روم میں کیسے جائے۔ کچھ نہ سوجا تو پھر سے کشمش کے روم میں گھس گئی وہ اور چکر کاٹنے لگی، اور تو اور بے خیالی میں دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی۔ وہ جو پورے 5 منٹ کر کے ویٹ کر کے پھر سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتا اسے بلانے جا رہا تھا۔ کشمش کے کمرے میں اسے چکر کاٹتے دیکھا تو اسے بے حد غصہ ہے۔ تمہارا روم یہ ہے؟ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر گرایا، اور وہ جو اپنے دھیان چکر کاٹ رہی تھی، پریشانی میں ایک دم ڈر کے مارے کانپی تھی۔ نہیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا، تو پھر اس نے اسے غضیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں سنی آپ کی بات؟ اس نے لڑکھڑاتے لفظ منہ سے نکالے، تمہاری من مانی ہوگی ایسی کی تیسی۔ انہیں آگے پکڑ اسے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے آیا، ایک پاؤں سے دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پر لٹایا۔ بتاؤ مجھے کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں سنتی میری بات؟ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر پھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا، چھوڑی مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہاں، اسی پر جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے جانے دے، سوری یہ نہیں کر سکتا، پتہ بھی ہے کتنے دنوں سے تڑپ رہی ہو، آج سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ انہیں لب بائٹس کی تھی اس کی گردن پر اور وہ درد سے چلائی تھی، دور ہٹیے۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی، سوری یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ خمار آلودہ لہجے میں بولا۔ امی ڈانٹیے نا، آپ کیوں نہیں ڈانٹ رہے؟ انہیں آنسو بڑی آنکھوں سے شکوا گیا تھا، تو تم بھی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کیا کرو۔ اس نے اس کے کان کے لو کو دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے کہا، آپ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اچھا آپ پیار سے سمجھاؤں گا، پھر برداشت کرنا میرا سمجھانا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے تھے، پلیز۔ اب وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور ایک ہاتھ بہا کر لائٹیں آف کی تھی۔ کیا ہوا؟ کون تھا پاپا؟ ارحم کے روم میں جب ہمدانی آیا تو اس نے پوچھا، اس بیوقوف لڑکی کزن ہے مشال کاظم، اس کے پیچھے آئی ہے اسے ڈھونڈنے۔ انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تو اب کہاں ہے وہ؟ فی الحال تو بے ہوش کر کے اپنے روم میں لٹا کر آیا ہوں، بہت بولتی ہے یار، مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آج تمہاری اور میری، ہم دونوں کی رات بہت زیادہ سنگین ہونے والی ہے۔ انہوں نے حباسے سے ہنستے ہوئے کہا، پاپا آپ یو مین؟ اس نے سمجھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، یس مائی سن، کیا فرق پڑتا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے، کبھی تم دھو لینا کبھی میں۔ انہوں نے اسے صلاح دیتے ہوئے فلک شگاف کہہ کر چھوڑا تھا، مگر میں فجر کو نہیں دوں گا آپ کو، انہیں ٹھونس لہجے میں کہا۔ مگر میں مشال کاظم تمہیں ضرور دوں گا، اس نے فلک شگاف کہہ کر لگایا۔ چلو بس 5 منٹ ہے ہمارے پاس، ان کو لے کر بیسمنٹ میں تو گاڑیاں آتی ہوں گی، تم اس کو لے کر جاؤ، میں مشال کو لے کر آتا ہوں۔ مگر پاپا ان کی گاڑیاں اگر کسی کو بنک بھی لگے، تو اس نے کچھ یاد آنے پر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا باپ اتنا بیوقوف ہے کہ گھر پر رکھے گا؟ گاڑیاں شہر سے باہر بلاسٹ کروانے کا بول چکا ہوں، یہاں کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اب چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے عجلت میں کہا۔